مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ شریف کے موقع پر اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر ادا کیے جائیں اور جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے ماہ رمضان اور قرآن اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب ذوالجلال مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق بخشے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، پہلے جو موضوع ہے وہ سمجھ لیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کا بیان فرمایا ہے، لہذا قرآن سے رمضان کے روزوں کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ ایک پہلو یہ ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے، لیکن میں جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ایک نظام ہے اور اس نظام کا ایک حصہ ماہ رمضان ہے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ خالق کائنات ہم سب کو ماہ صیام کی حقیقت سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، رب ذوالجلال نے ہمیں جو نظام عطا فرمایا ہے قرآن اور سنت مطہرہ کے ذریعے، اس نظام کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور اس نظام کے جو بنیادی ارکان ہیں، بنیادی جو اجزاء ہیں وہ 5 ہیں، جن کے انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور وہ بنیادی ارکان سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں، اور ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کا رستہ اختیار کرنا اور باقیوں کے لحاظ سے سستی کا رستہ اپنانا شریعت مطہرہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے جس بندے کو جو استطاعت دی ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بالغ ہے تو اس پہ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، اور اگر اس کے پاس نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور مال ہے تو اب اس پہ حج فرض ہو گیا۔ تو طبیعت کے جس حصے میں جو اس کے پاس استطاعت موجود ہے، اس استطاعت کے لحاظ سے رب کائنات کا جو بھی حکم اس پہ آئے گا، اس حکم کو اس پہ عمل کرنا اس کے لیے لازم ہوگا۔ تو حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں اور زکوٰۃ دوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں صحیح طریقے سے کرنے کے سبب اللہ کی جنت تم پہ واجب ہو جائے گی۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ ایک ہے کہ اس طرح یہ اسلام مکمل ایک نظام ہے کہ جس کے یہ ارکان ہیں۔ اب یہ جو ارکان ہیں، یہ ارکان اپنی اپنی جگہ مکمل نظام ہے کہ اس کے اپنے اپنے فوائد ہیں، اپنے اپنے اثرات ہیں، اپنے اپنے نتائج ہیں۔ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک نظام ہے جس کا ایک جز رمضان ہے، ایک جز روزہ ہے، اور جو بندہ روزے کو بطور نظام اپنائے گا، رب ذوالجلال جل وعلا اس کو رمضان بطور نظام کے اثرات محسوس کروائے گا
کہ قرآن بطور نظام کے اثرات محسوس کروائے گا کہ جس کے ایک نظام میں اتنی برکتیں ہیں، اتنے فوائد ہیں، اتنے اثرات ہیں، اتنے اچھے نتائج ہیں، تو اس کے مکمل نظام کے کتنے نتائج ہوں گے اور کتنے اچھے جو ہے وہ اثرات ہوں گے۔ اس بات سے عزیز دوستو اس موضوع کو صحیح طور پر سمجھنے کا اہتمام کیجیے گا کہ خالق کائنات جل وعلا جو نظام اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے دین اسلام، جس کی برکات دنیا کئی بار یہ محسوس کر چکی ہے کہ انسانیت کو جو نظام صحیح معنی میں فائدہ دے سکتا ہے، اس کی ہر طرح کی مشکل کو حل کر کے اس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عطا کردہ عزتوں والی زندگی کی راہ پر چلا سکتا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو پھر ہم اگر ایک جز کو صحیح طور پر سمجھیں گے تو مکمل جز کے داعی بھی بن جائیں گے، اور اگر ایک جز کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو یقین جانیے گا ہم ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، نا سمجھی کے سبب ہم کبھی بھی دین اسلام کے داعی نہیں بن سکتے جو دین اسلام رب ذوالجلال نے ہمیں ہمارے شرف کو سنبھالنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا، اسلام جو رب ذوالجلال نے نظام عطا فرمایا، اس نظام میں کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ آپشنل ہو، کہ جزوی طور پر لے لی جائے اور باقی جو ہے وہ چھوڑ دی جائے، یا طبیعت کے لحاظ سے لے لی جائے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جہاں طبیعت چاہے وہاں پہ عمل کر لیا جائے اور جہاں طبیعت نہ چاہے اس کو جو ہے وہ ترک کر دیا جائے۔ اسلام بندے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ نماز اگر بندے پہ فرض ہو گئی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ میں جیسے چاہوں پڑھوں، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ شرائط رکھی گئیں، باقاعدہ قواعد و ضوابط رکھے گئے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو اس طریقے سے پڑھو۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تم نماز کی برکات کو حاصل کر سکو گے، نماز کے صحیح جو نتائج ہیں وہ تمہیں حاصل ہو جائیں گے اگر تم صحیح طریقے سے پڑھنے کا اہتمام کرو گے۔ یعنی کہ اس کے ہر رکن کو سمجھنا، اس رکن کی ظاہری حیت کو سمجھنا، اس کے باطنی اثرات کو سمجھنا اور اس کے ما بعد جو نتائج ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، اور اس طرح کر کے پھر جو بندہ آگے بڑھے گا اس کو رب ذوالجلال نماز کے برکات اور فوائد اور ثمرات وہ ساری کی ساری سوجھ بوجھ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ وہ نماز پڑھتا تو ہے، ساری زندگی گزر گئی ہے، لیکن نہ اس نے نماز کو سمجھا اس کے ظاہر کے اعتبار سے، نہ سمجھا اس کے باطن کے اعتبار سے، نہ اندر کے اعتبار سے، نہ باہر کے اعتبار سے، تو ساری زندگی پڑھنے کے باوجود کبھی بھی اس کو شعور نہیں آ سکتا، کبھی بھی وہ نماز کے اصل جو ثمرات ہیں عملی زندگی کے اعتبار سے وہ بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن جو بندہ نماز کو صحیح طور پر سمجھ کر، جان کر، اس کے قواعد و شرائط و ضوابط کے تحت اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، یہ وہ نماز ہوگی جو چند دنوں کے اندر بندے کی عملی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی۔ تو عزیز دوستو، اسی طریقے سے جس طرح نماز کو صحیح طور پر پورے نظام کے لحاظ سے تھامنے سے رب ذوالجلال جل وعلا فوائد دیتا ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے کہ روزہ دن میں ایک مکمل نظام رکھتا ہے، رات میں ایک مکمل رمضان جو ہے وہ نظام رکھتا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر۔ اب میں وہ تھوڑا سا ہلکا سا اسکیچ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے رمضان کے علاوہ وہ نماز پڑھنے کا عادی ہے، نماز کے وقت اٹھتا ہے، لیکن اب رمضان آ گیا ہے تو اب اس کو نماز کے وقت نہیں اٹھنا بلکہ نماز سے پہلے اٹھنا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف اٹھنا ہے بلکہ اٹھ کے اس نے جو شریعت مطالعہ نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اس نے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک بندہ سحری نہیں کرتا، وہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتا ہے، اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن شریعت مطہرہ اور سرکار کی سنت جو ہے اس پر عمل پیرا نہ ہونے کے سبب اس پہ بہت جلد نکاہت کے، کمزوری کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے، بھلے ایک گھونٹ پانی کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیوں بیان فرمایا میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ برکت کے ایک پہلو ہیں روحانی طور پر اور ایک ہے جسمانی طور پر۔ تو جو بندہ اس وقت کچھ نہ کچھ کھا لے گا سارا دن کی مشقت برداشت کرنے کے وہ قابل ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اس وقت نہیں کچھ کھاتا تو سارا دن اس کو کمزوری لاحق ہوگی، اور اس طرح کمزوری پر کمزوری کے سبب جو ہے وہ بڑی جلدی ہی نکاہت کے سبب وہ روزے چھوڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس واسطے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے رسول کریم علیہ السلام کی جو سنت مطہرہ ہے اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد روزہ رکھ لیا اس نے۔ اب روزہ رکھنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ سارا دن سویا رہے، افطاری کے وقت اٹھے آنکھیں ملتا ہوا اس وقت وہ بیٹھے افطاری کرے، اور پھر چند وقت تھوڑے سے وقت کے بعد وہ کھیلے کودے، باتیں کرے، اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے اور رات کے وقت سو جائے اور پھر صبح اٹھنے کا جو ہے وہ اہتمام کرے۔ نہیں میرے بھائیوں،
شریعت مطہرہ نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ دن کو ایک روزہ رکھ کر اس نے جو اللہ کا ایک فرض پورا کیا اس پہ جو عائد کیا گیا تھا، تو اب اس کی جو باقی ڈیوٹیز ہیں ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، وہ اس کو پورا کرنے کا اہتمام کرے۔ یعنی کہ اس نے روزہ رکھا تو اب اس پہ نماز پنجگانہ بھی فرض ہے، وہ بھی اس نے پڑھنی ہے۔ اسی طرح اس پہ معاش کے لحاظ سے ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی اس نے ادا کرنی ہیں۔ اب جب میدان میں جائے گا تو میدان میں پہنچتے ہوئے اس کو کہیں سے کمیوں کا سامنا ہوگا اور کہیں سے کوتاہیوں کا اور کہیں سے اچھائیوں کا۔ تو اب شریعت مطہرہ اس پر یہ تقاضا کرتی ہے کہ تم نے جو کمیاں ہیں، یعنی کہ جو برائیاں ہیں، ان کا مقابلہ کر کے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو اچھائیاں ہیں ان پہ تم نے خود کو قائم رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ کہ روزہ بھی رکھا ہوا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور اس دورانیے میں وہ مشقت برداشت کرتے ہوئے برائیوں سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے، اچھائیوں پہ قائم رہنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ اور آج کے اس نئے دور کے اندر جو جدید دور ہے، اس دور میں موبائل ہاتھ میں ہے، اس میں بندہ کام کاج کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے مختلف قسم کے ایسے ماحول بھی سامنے آتے ہیں جہاں پہ خواہش اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم فلاں عمل کر لو، وہ ظاہری اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے برا ہوتا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ برا ہوتا ہے، لیکن خواہش کہہ رہی ہے کہ تم یہ عمل کرو، لیکن روزہ کہتا ہے کہ تم یہ عمل نہیں کرو، کیونکہ رب ذوالجلال نے منع کیا ہے، تو وہ عمل کرنے سے باز رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ سارا دن گزارتا ہے، اور پھر رات آ جاتی ہے۔ رات کے وقت وہ دیکھ رہا ہے کہ میری طبیعت میں نکاہت ہے، کمزوری ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے نظام پر عمل کرتے ہوئے تراویح کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ وہ سیٹ اپ ہے جو رمضان نے عطا کیا، یعنی کہ دن کے لحاظ سے بھی ترتیب دی، رات کے لحاظ سے بھی ترتیب دی کہ دن کو ایسے گزارنا ہے اور رات کو اس طرح گزارنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب عزیز دوستو سوچئے ایک لمحے کے لیے غور کیجئے گا، جو بندہ اسلام کے احکام کو جیسے دیے گئے ہیں ویسے وہ اپنانے کا اہتمام کرتا ہے، تو اسلام کے اس کی زندگی پر باقاعدہ نتائج آتے ہیں، انسانی زندگی پہ اثرات آتے ہیں۔ اور وہ اثرات کیا ہیں؟ جب بندہ رمضان کے اندر اس کے وقت کی ترتیب کے لحاظ سے چلے گا اور اعمال جو دیے گئے ہیں اس کی ترتیب کے لحاظ سے چلے گا، تو سب سے پہلے انسان کے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ ہوگی وقت کی پابندی۔ یہ تبدیلی آئے گی سب سے پہلے کہ وقت اس کا درست ہو جائے گا کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کتنے دورانیے میں کرنا ہے، اور اس کے لحاظ سے میں نے جو اس میں فضول چیزیں ہیں ان کو کیسے ترک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر وقت کے اعتبار سے ایک یہ نظام سیدھا ہوگا، پھر دوسرا بدنی نظام، پھر اس کے بعد روحانی نظام، پھر اخلاقی نظام، پھر اس کا معاشی نظام، پھر معاشرتی نظام، عائلی زندگی جو گھر کے اندر جو زندگی ہے اس کے اندر بہتری آ جائے گی، تو سماج کا جو سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا درست ہو جائے گا۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، ایک بندہ اگر ایک صحیح طریقے سے نظام اسلام کو اپنانے کے سبب اگر اس کے اندر درستگی آ جاتی ہے تو ایک بندہ معاشرے کا جز ہے، تو اگر ایک بندہ ٹھیک ہوگا تو لا محالہ وہ دوسرا بندہ بھی ٹھیک ہوگا، تیسرا بندہ بھی ٹھیک ہوگا، چوتھا بندہ بھی ٹھیک ہوگا۔ تو اس طرح ایک سارے کے سارے ہر بندہ جو مومن مسلمان ہے وہ نظام کو اسی طریقہ سے اپنائے گا جس طرح قرآن نے دیا ہے، تو اس کا نتیجہ کا نکلے گا کہ معاشرہ خود بخود آہستہ آہستہ درستگی کی راہ پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کی درستگی کا سلسلہ جو خالق کائنات نے عطا فرمایا۔ اب یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا، ہو یہ رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر چند وہ لوگ جن کو رب ذوالجلال نے دین کی توفیق اور احساس دیا، وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ روزے کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ بہت بڑا طبقہ ہماری سوسائٹی کا ایسا ہے جو دفتر میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، کام کی جگہ پہ جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جاتا ہے، اور اس کی دوسری مصروفیات ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتا۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، یہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے جس کو ہم خود محسوس کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ باہر نکلیں، یہاں مسجد سے وہ نالے تک جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رستے میں کتنے ہوٹل کھلے ہوئے اور رستے میں کتنے نوجوان ہیں جو کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اسلام کو بطور نظام جب اس سارے معاشرے کو اسلام پکڑے، سارا معاشرہ اسلام کو صحیح طریقے سے تھامے گا اور پھر اس پہ عمل پیرا ہوگا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچ کے بتائیے، آج ہماری سوسائٹی کو 2 چیزیں تباہ کر رہی ہیں۔
ایک انسان کی ہوس ہے اور ایک انسان کی بھوک ہے. یہ دونوں چیزیں سوسائٹی کو تباہ کر رہی ہیں. اوپر والے طبقے میں بھوک ہے اور ہوس ہے، اور نچلے طبقے میں بھوک ناچ رہی ہے. یہ ہوس کہیں بھوکے مارے انسان کو تباہ کر رہی ہے. تو اب ان چیزوں کو کنٹرول کرنے والا کون سا نظام ہے؟ ماہ رمضان جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اب ذرا سوچئے گا، جس نظام کے ایک جز کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ وہ انسان کے تقریباً 7 سے 8 زندگی کے پہلوؤں کو درست کرنے کے لیے اپنے اندر پورا خاکہ لیے ہوئے ہے، تو وہ جس نظام کا ایک جز اتنا فائدہ بخش ہے، اس نظام کا مکمل جو نظام ہے وہ کتنا فائدہ بخش ہوگا. ذرا سوچئے تو صحیح، رمضان اگر اتنے فوائد ہمیں دے رہا ہے تو نظام جو اسلام ہے جس کا ایک جز رمضان ہے وہ کتنا اپنے اندر جو ہے وہ فائدہ رکھے ہوئے ہوگا. اب یہاں پر یہ بھی سمجھتے جائیے اور آپ حیران ہوں گے، خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ دین اختیاری نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے. جو بندہ دین میں آ گیا ہے اس کو دین کے سارے نظام کو لینا ہے، اور وہ سارے نظام کو لے کے چلے گا، پھر وہ صحیح طور پر دین کے اثرات کو محسوس کر پائے گا. اب ایک بندہ ہے، رمضان آ گیا تو رمضان میں اس کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اور طبیعت کے اندر برائی ناچ رہی ہے، وہ اس کو ٹھیک کرنے کا اہتمام نہیں کرتا. لیکن ایک دوسرا وہ بندہ ہے جو رمضان کے علاوہ بھی اپنی اندر جو طبیعت میں خیر ہے، بھلائی ہے، اس کے تحت اپنی ظاہر کی زندگی کو جو وہ قائم کرنے کا اہتمام کرتا ہے. تو ذرا سوچ کے بتائیے، اسلام جس چیز کا بندے سے تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی درستگی کا اہتمام کرو، تب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے ایک پودا لگانا ہے اور جو ٹہنی آپ کے پاس ہے یا بیج آپ کے پاس ہے وہ بیج ہی خراب ہے، تو آپ کس طرح وہ اس سے کوئی پودا لے سکتے ہیں؟ یا اسی طریقے سے آپ نے جس زمین پہ جا کے جو ہے وہ بیج لگانا ہے وہ زمین ہی گندی ہے، تو آپ کیسے اس پر جو ہے وہ بیج لگا کے اس سے جو ہے وہ اثرات لے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے عزیز دوستو، طبیعت میں خرابی ہے، دل فساد کا جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے، اور ہم اوپر سے اعمال کا اہتمام کریں، دل کی درستگی کا اہتمام نہ کریں جس کی شریعت مطالعہ تقاضا کر رہا ہے، اور یہ سارا سلسلہ بیک وقت پورا نہ ہو، تو سوچیں ایک بندہ ساری رمضان میں بھی روزے رکھ کر رمضان کے بعد بھی اسی طرح برا محسوس ہوگا جیسے رمضان سے پہلے تھا. وہ کیوں؟ اس بات سے کہ اس نے رمضان میں جزوی طور پر یہ اہتمام کیا، کامل طور پر اہتمام نہیں کیا. شریعت مطالعہ جو تقاضا کرتی ہے وہ کامل طور پر اہتمام کا ہے کہ کامل طور پہ اہتمام کیا جائے، اپنے ظاہر میں بھی خیر کو رکھا جائے، اپنے باطن میں بھی خیر کو رکھا جائے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا. آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے. آپ سوچئے ذرا، انسان کا دل ہے، یہ خون پمپ کرتا ہے سارے انسانی جسم کو. اگر دل ہی خون پمپ کرنا چھوڑ دے تو آپ اعضاء کے اعتبار سے کیا کر لیں گے اور کس حد تک چل پائیں گے؟ اگر دل جو ہے وہ ٹھیک ہوگا تو سارے اعضاء ٹھیک ہوں گے. اسی طریقے سے جسم انسانی کے اندر ظاہر کے اعتبار سے جو دل کی کیفیت بیان کی گئی، اسی طرح ایمان کے اعتبار سے معاملہ ہے. اگر اس کو صحیح طور پر اپنی طبیعت میں اتار لیں گے، روزے کے ظاہر کو بھی ٹھیک رکھیں گے اور روزے کے باطن کو بھی اپنے سامنے رکھیں گے، پھر نتیجہ کا نکلے گا. رب ذوالجلال جل وعلا رمضان کے اثرات بھی ہمیں دکھائے گا، اس کے نتائج بھی دیکھا، اس کے فوائد بھی عطا فرمائے گا. اور جو بندہ اس کو صحیح طور پر نہیں تھامے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا حصہ وہ باقاعدہ طور پہ روزے نہیں رکھتا. تو جب ایک بہت بڑا حصہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے ہاں کیا نتیجہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے معاشرے میں فائدہ ہوگا. اور بہت سارے ایسے لوگ الا ماشاء اللہ چند ایک ایسے ہیں جو کہ کلین عہدوں پر موجود ہیں اور وہ اپنے آپ میں اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، وہ سارے معاملات کرتے ہیں. لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑے بڑے عہدوں پہ موجود ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ نظام اسلام کو اس طرح نہیں تھامتے جیسے تھامنا چاہیے. تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، اس طرح کما حقہ فائدہ کس طرح آئے گا سوسائٹی کے اندر؟ عزیز دوستو، یہ بھی یاد رکھیے گا، میں آپ سے ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر ایک بندہ روزہ رکھ لے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولے، روزہ رکھ کے بھی غیبت کرے، روزہ رکھ کے بھی بد نظری کرے، روزہ رکھ کے بھی برے اعمال کی طرف پاؤں سے چل کے جائے، تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا وہ کھوکھلا روزہ اس کو کیا فائدہ دے گا؟ اسی طریقے سے معاشرے کا ایک حصہ روزہ رکھے ہوئے ہو اور جو بڑا ذمہ دار طبقہ ہے وہ روزہ نہ رکھے، تو سوچئے گا پورے کے معاشرے میں خیر کیسے آئے گی؟
خیر جس طرح ایک انسانی زندگی کے اندر سارے جسم پر خیر کو قائم کرنے کے سبب خیر آئے گی، اسی طرح جب تک پورا معاشرہ وہ خیر کو نہیں اپنائے گا اس وقت تک کامل طور پر معاشرے کے اندر خیر نہیں آ سکتی۔ تو پورے معاشرے کے اندر خیر لانے کے لیے پورے کے پورے معاشرے کو، اور پھر یہاں پہ دیکھیے رب تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اس میں خالق کائنات نے کوئی فرق نہیں رکھا کہ جو مسجد میں جانے والا ہے وہ مومن ہے یا جو مسجد سے باہر بیٹھا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ہر وہ بندہ جو کلمہ گو ہے وہ مومن ہے۔ اب اس پر جو ایمان کے دائرے میں آ گیا تو اب اس پر ایمان کی ذمہ داری بھی آتی ہے، ایمان کے تقاضے بھی آتے ہیں، وہ اس کو پورا کرے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں ذرا بتائیے، آپ حضرات کسی نہ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، جاب کی جگہ پہ جاتے ہوئے جاب کی آپ کو ایک پالیسی دی جاتی ہے کہ یہ ہماری پالیسی ہے، تم جاب میں آ گئے ہو تو اب اس پالیسی پہ تمہیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اگر تم پالیسی پہ عمل پیرا نہیں ہوگے تو بہت جلد تمہیں کک آؤٹ کر دیا جائے گا، اس جاب سے تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچئے، اگر ایک عام سے نظام میں صحیح طور پر فائدہ لینے کے لیے باقاعدہ پالیسی پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے تو نظام اسلام جو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا اس نے کوئی پالیسی نہیں دی ہوگی۔ وہ پالیسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اس پر عمل کرنے سے صحیح طور پر جو بندہ عمل پیرا ہوگا رب ذوالجلال اسی کو جز کا بھی فائدہ دے گا، اسی کو کل کا بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ضروری ہے عزیز دوستو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اس بات کی طرف توجہ کریں۔ اور پھر یہاں پہ رک کے یہ بھی دیکھیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا۔ روزہ آ کے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت کرے گا جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ اور کیا جملہ بولے گا؟ روزے کو اللہ تعالیٰ ایک جسم دے گا اپنی بارگاہ سے اپنی شان کے مطابق، اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر جو ہے وہ شفاعت کرے گا روزے داروں کے لیے۔ لفظ کیا بولے گا؟ روزہ یہ کہے گا اے اللہ میری وجہ سے یہ دنیا میں اپنی خواہشات سے رکا رہا۔ جملہ غور کیجئے، میری وجہ سے یا میں نے اس کو دنیا میں خواہشات سے باز رکھا، لہذا اے اللہ میری اس کے حق میں شفاعت کو قبول فرما۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، جو لفظ ہے خواہشات، آج کے اس دور کے اندر انسانوں کو جو چیز تباہ کر رہی ہے میرے بھائیوں وہ اس کی غیر کنٹرول خواہشات ہیں، یہ انسان کو تباہ کر رہی ہیں۔ اب روزہ ہے تو روزہ پورا نظام رکھے ہوئے ہے۔ اب ایک بندہ روزے کو صرف عقیدت کے طور پہ لیتا ہے، حقیقت کے طور پر نہیں لیتا، نظام کے طور پر نہیں لیتا، تو سوچئے گا وہ وقتی طور پر تو روزے دار ہوگا، صحیح معنی میں روزے دار نہیں ہوگا، وہ اپنے خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ خواہشات کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، خواہشات کا تعلق آنکھ سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، کان سے بھی ہے، ہاتھوں سے بھی ہے، پاؤں سے بھی ہے، ہر پہلو سے خواہشات کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ان ساروں کے اعتبار سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب ذرا سوچئے، ماہ مقدس ماہ رمضان جب آتا ہے، صبح سحری سے افطاری اور افطاری سے آگے رات گئے تک ایک دینی ماحول ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر بھی اور ہمارے مساجد کے اندر بھی، لیکن جو رمضان گزرتا چلا جاتا ہے، 10 سے 15 روزے گزرتے ہیں تو وہی ماحول دوبارہ واپس آ جاتا ہے جو رمضان سے پہلے تھا، اور جب آخری عشر آتا ہے تو پھر تو سرے سے ماحول چینج ہو جاتا ہے۔ اب عید کی تیاری ہے اور اس عید کی تیاری میں روزے بھی دن کے اکثر چھوڑے جا رہے ہیں، اور رات کے وقت شب قدر کی تلاش کے لحاظ سے جو عبادات کا سلسلہ ہے وہ بھی ترک کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، خواہشات تو ناچ رہی ہیں اور انسان اس کے سامنے جو ہے وہ ایک کھلونا بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے تباہی کی طرف لے جانے کے در پہ ہے۔ جب وہ قرآن کے نظام کو اپنا ہی نہیں رہا تو سوچیں اس کو فوائد کہاں سے آئیں گے، اس کو نتائج کیسے ملیں گے، اس کے سامنے اثرات کیسے آئیں گے۔ تو عزیز دوستو، اگر ایک جز کا کامل طور پر صحیح طور پر عمل نہ کرنے کے سبب اتنا نقصان ہے تو جو صحیح پورا نظام ہے اس کو چھوڑنے کے سبب کتنا نقصان ہوگا۔ آج جو ہم تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں، پوری دنیا پہ ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، کوئی ہے کہ ہمیں پوچھنے والا نہیں، ہمیں سننے والا نہیں، الگ الگ شرائط ہم پہ رکھی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیز دوستو؟ صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نظام کو چھوڑ دیا ہے۔ جو اپنے گھر سے باہر ہو جائے تو زمانے کی دھوپ اور چھاؤں پر وہ پھر پلتا ہے اور زمانہ اس کو نہیں پوچھتا کہ کیا حیثیت ہے۔ جو بندہ گھر میں رہتا ہے، گھر میں رہنے والے کے اپنے نظام ہوتے ہیں، اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا طرز زندگی ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، ہمارا گھر اسلام ہے،
ہمارا گھر پاکستان بعد میں ہے، اسلام پہلے ہے، اور اسلام کا اپنا نظام ہے، اس کا سارا سیٹ اپ ہے۔ لیکن جب ہم نے اس نظام کو دیش سے نکالا کر دیا، نظام کو اپنایا ہی نہیں ہے، تو سوچیں آج ہم کس دانے پہ کھڑے ہیں۔ 70 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، اور 70 سال میں آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ڈیفالٹر لائن کے بالکل قریب ہیں، نہ جانے آگے کیا ہونے کو ہے۔ جو ظاہری احوال ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ وہ ملک جو 70 کی دہائی میں 65 کی دہائی میں لوگوں کو قرضے دیتا تھا، آج وہ خود قرضوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ IMF تب جو ہے اس کو خیرات ڈالتا ہے، اور چائنا اور دوسرے ممالک تب اس کی طرف آنکھیں جو ہے وہ کھول کے دیکھتے ہیں جب جو ہے IMF جو ہے وہ اس کی طرف خیرات ڈالنے کو اس کو تیار ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، جب تک ہم بطور نظام اس کو نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک رب ذوالجلال جل وعلا عزتیں نہیں عطا فرمائے گا۔ اب سے دیکھیے قرآن مجید میں آپ کو لیے چلتا ہوں، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے۔ آج کا میرا موضوع جو تھا میں اس کو دوبارہ سے آپ کے سامنے ریوائز کیے دیتا ہوں۔ میرا موضوع تھا رمضان اور قرآن، یعنی کہ رمضان بطور نظام اور قرآن بطور نظام۔ یہ میرا موضوع تھا کہ رمضان ایک کتاب نہیں، قرآن ایک کتاب نہیں، ایک مکمل نظام ہے، اور رمضان اس نظام کا ایک جز ہے۔ تو جو بندہ رمضان کو بطور نظام اپنائے گا، اس جز کو صحیح طور پر اس کے اثرات کو محسوس کرے گا، اسے ہی احساس ہوگا کہ اسلام کی کتنی برکتیں ہیں۔ اور جو بندہ رمضان کو ہی صحیح طور پر نہیں اپنائے گا، اس کو کبھی بھی نظام اسلام کی برکتوں کا احساس نہیں ہو سکتا، نظام اسلام کے فوائد کا احساس نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا آج کا موضوع تھا۔ عزیز دوستو سوچئے ذرا، ہمارے تقریباً 9 دن گزر گئے ہیں، اب آگے تقریباً 21 دن باقی ہیں۔ اب اگر 9 دنوں میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی کہ ہم رمضان کے تقاضوں کے مطابق رمضان کو نہیں گزار سکے، تو آج ہی توبہ کریں، اور رمضان کو آنے والی زندگی کے اندر جو 21 دن ہیں، ان دنوں کے اندر رمضان کو صحیح طور پر گزارنے کا اہتمام کریں۔ تب ہمیں احساس ہوگا وہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو رمضان کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو وہ اس بات کی تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس کے پیچھے یہ وہ پہلو تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اس کے حقائق، اس کے اثرات انسان کی سماجی زندگی پر تو رب ذوالجلال جل وعلا برکت عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں قرآن مجید کے اندر، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ کی جلال والی جو آیت ہے وہ یہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کی جلال والی آیت یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 6 پارے کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، محبوب علیہ السلام آپ فرمائیے۔ اب اس میں بیان پہلوں کو ہے، اور اس کا جو اصل خطاب ہے وہ ہماری طرف ہے۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی کہ وہ جن کو کتاب عطا کی گئی، یا اہل الکتابی لستم علی شیء، اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کتاب عطا کی گئی، اس کے باوجود تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کب تک؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو تمہیں رب نے عطا فرمایا ہے اس کو اپنے اوپر قائم نہ کر لو، اپنے اوپر نافذ نہ کر لو، بطور نظام اس کو لاگو نہ کر لو، اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا سوچ کے بتائیے، اگر یہود و نصارہ زمانے میں در در پر پھر رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نظام نہیں ہے۔ تو اگر ان کے پاس نظام نہیں تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو جن کے پاس نظام ہے وہ چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ سوچیے تو صحیح۔ من حیث القوم، ہماری ساری مشرق سے مغرب تک جہاں جہاں مسلمان ہیں، اس میں ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے نظام چھوڑ دیا، ہم نے نظام ترک کر دیا۔ آج ہم ملک پاکستان میں دیکھیں، پاکستان کو حاصل کیے ہوئے 70 سال ہو گئے، اور دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم نے پاکستان میں نافذ نہ کیا ہو۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ سوچئے ذرا، اس کے فوائد کیا ہیں؟ ہم نے قرآن، یہ رب ذوالجلال کی جو کتاب ہے، ہم نے یہ قرآن کس کے لیے رکھی؟ ہم نے صرف اس لیے رکھی کہ عدالت میں اس پہ قسمیں کھائی جائیں، اس لیے رکھی کہ ہم صرف اس کی تلاوت کریں، اس لیے رکھی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بیانے کے لیے اس کے سر پہ اس کا سایہ کریں، صرف اس لیے رکھی کہ اپنے مردوں پر اس کے اصالے ثواب کریں۔ اس کے سوا ہم نے اس کتاب کو بطور نظام کب اپنی زندگی میں لائے؟ سوچ کے بتائیے۔
آج پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگ انسائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نظام اسلام کو عملی زندگی کے اندر لانے سے انکار کیا. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم انکار کی طرف ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ امیر بھی مر رہا ہے، غریب بھی مر رہا ہے. ہر ایک بندہ جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا بہادر خان ہوں اور کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، اس سے پوچھیں کہ تیرے اندر کی تاریکی کدھر جا رہی ہے، تو وہ بتائے گا کہ مجھے نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ صبح کو سکون آتا ہے. ایسی وجہ کیا ہے عزیز دوستو؟ صرف ایک وجہ ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو ترک کر دیا. آپ ذرا سوچ کے بتائیے، کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ بھئی آپ ہمیں طالبان کی زندگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے میرے بھائیوں، طالبان تو کل کی پیداوار ہیں. 80 میں ان کا نام رکھا گیا طالبان، 90 کی دہائی میں ان کا نام رکھا گیا طالبان. حضرت سیدنا عمر فاروق کس طالبان کے گروہ سے تھے؟ سوچئے ذرا، حضرت عمر بن عبدالعزیز طالبان کے کس گروہ سے تھے؟ سلطنت عثمانیہ کا کون سا بندہ ہے جو طالبان میں سے تھا؟ وہ سارے کے سارے اسلام کے بیٹے تھے، وہ سارے اسلام کے بیٹے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، روئے زمین پر جتنے بھی نظام ہمارے سامنے آئے یا آئیں گے وہ سارے کے سارے خیالاتی ہیں، حقائق کچھ بھی نہیں، نتائج کچھ بھی نہیں، اثرات کانٹوں سے بھری ہوئی زندگی دے رہے ہیں انسانی زندگی کو. لیکن اسلام ایک ایسا نظام ہے جس نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انسانی معاشروں کو اس کے عزت والے مقام پہ پہنچایا ہے. کئی دفعہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. کئی دفعہ. ذرا سوچ کے بتائیے، وہ حضرت عمر فاروق کا دور اٹھا کے یاد کریں جس دور میں حال یہ تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. ایسا معاشی نظام قائم کیا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں حال یہ ہو چکا تھا کہ لوگ راتوں کو نفل پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، صدقات و خیرات کرتے، ظلم و ستم سے باز آ گئے. یہاں تک کہ حال یہ ہو چکا کہ بھیڑیا بھیڑ پہ آنکھ نہیں اٹھاتا تھا. بھیڑیا بھیڑ پہ آنکھ نہیں اٹھاتا تھا. وجہ کیا ہے؟ حاکم وقت خیر والا تھا. حاکم وقت کے ہاتھ میں قرآن تھا، رسول اللہ کی سنت مطہرہ تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ رب ذوالجلال نے عزت عطا فرمائی. سلطنت عثمانیہ جس نے پوری دنیا پہ اسلام کو قائم کیا، ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کیا ویسٹ اور فرانس کی طرف سے ادا کردہ کوئی نظام تھا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ قرآن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کردہ نظام تھا، جس کے سبب نتیجہ کا نکلا زمانے میں عزتیں رہی اور شرف انسانیت خود فخر کرتی رہی کہ شکر ہے مولا جس نے تو نے ایسے بندے عطا فرمائے جو قرآن کو نافذ کرنے والے ہیں. تو عزیز دوستو، آج کے اس دور میں اس وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم رمضان کو اس انداز کے ساتھ گزاریں کہ محض عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، مذہبی عقیدتوں کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اس نظام کے تحت کہ جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا، تاکہ ایک نظام میں رہتے ہوئے اگر ہمیں فوائد ملیں گے تو ہم باقاعدہ احساس کریں گے کہ اگر نظام زکوٰۃ کو صحیح طور پہ رائج کر دیں کتنا فائدہ ہوگا، نظام صلاۃ کو صحیح طور پہ رائج کر دیں کتنا فائدہ ہوگا، نظام امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کو رائج کر دیں پھر کتنا فائدہ ہوگا. سارے نظام کا صحیح طور پہ اطلاع کر دیا جائے تو پھر کتنا رب ذوالجلال جل وعلا فائدہ عطا فرمائے گا. اس واسطے عزیز دوستو اپنی آنکھیں کھولیں. یقیناً یہ باتیں بڑی تلخ ہیں، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ تلخ ہی ہوتی ہے، اس کو قبول کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے رب ذوالجلال جل وعلا عزتیں عطا فرماتا ہے. جو مریض اپنے مرض کو پہچاننے کے لیے تیار نہ ہو اور کڑوی دوائی لینے کے لیے تیار نہ ہو، کبھی بھی وہ اپنے مرض سے باہر نہیں نکل سکتا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمارے اندر جو نظام کے لحاظ سے شک و شکوک شبہات اور وسوسات آ گئے ہیں، جب تک ہم ان کو باہر نہیں نکالیں گے اور نظام کو بطور اسلام لے کے نہیں چلیں گے، اس وقت تک میرے بھائیوں ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. کوشش کیجئے بقیہ جو زندگی ہے اس میں اسی طرح چلیے جس طرح رمضان چاہتا ہے، پھر انشاءاللہ رمضان کی برکتیں بھی آئیں گی اور پھر رمضان کی برکت سے اسلام بھی آ جائے گا. اللہ سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.